اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دنیا بھر کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ ایک بادشاہ کی کہانی۔ ایک بادشاہ جن کی فوج کمزور تھی، ابھی اتنا تجربہ نہیں تھا، شہنشاہ کو مرے ہوئے کچھ دن ہوئے تھے کہ ساتھ کی حکومت کو پتہ چل گیا اور انہوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ انہوں نے محل کے سارے لوگوں کو مار دیا، فوجوں کو انہوں نے یرغمال کر لیا، گرفتار کر لیا، پبلک کو ہراساں کر دیا، پبلک گھروں میں بند ہو گئی۔ اب ہوا یہ کہ بادشاہ کے محل میں ایک ایک کو چن چن کے انہوں نے مار دیا، اور بادشاہ کو اس طرح مارا کہ پہلے تو اس کو زہر پلایا معمولی سا کہ یہ زندہ رہے، اور سوئیاں، چھوٹی چھوٹی سوئیاں چبھو دیں اس کی پورے جسم میں، آنکھوں پہ، ناک پہ، منہ پہ، ہر جگہ، کہ یہ اذیت دے کہ یہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن بادشاہ جوان تھا، اس نے وہ اپنی سمجھ مار کے چلے گئے۔ اور ایک ان کا چوکیدار تھا وفادار، جو کہ کسی طریقے سے دروازوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا تھا، وہ بچا۔ اور ایک نوکرانی جو کہ باتھ روم میں تھی، ادھر کوئی گیا نہیں، اس لیے وہ بچ گئی، باورچن تھی وہ۔ اب ہوا یہ کہ اب ایک جو بچ گئے، چوکیدار بچ گئے، وہ محل کے باہر کھڑے تھے، کوئی گزرے تو میں آواز دوں مدد کے لیے، تو وہاں سے ایک فقیر گزرا اور ساتھ میں اس کی ایک جوان بیٹی تھی۔ کر دے فقیر، فقیر کا بھلا کر دے، کوئی بھیک میں دے دے، بھوکے ہیں۔ اوپر سے اس نے آواز دی کہ ادھر آؤ، ادھر آؤ بڑے میاں، ادھر آؤ، ادھر آؤ بڑے میاں، ادھر آؤ، اندر آؤ۔ دروازہ کھولا، وہ اندر آ گئے، وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں۔ فقیر بھی پریشان ہو گئے، کیا بات ہے بھائی؟ کہنے کوئی بات کوئی نہیں، آپ آؤ اور ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ بچی آپ کے ساتھ بیٹی کون ہے؟ یہ جوان بیٹی کون ہے؟ کہنے میری بیٹی ہے، ہم غریب لوگ ہیں، رشتہ نہیں آ رہا، تو ساتھ میں بھیک مانگتی ہے۔ کہنے آپ آؤ، ایک کام کر دو، ہمارے بادشاہ کے جسم پہ سوئیاں ہیں چبھی ہوئی، اور یہ بچی اگر نکال دے تو آپ کی مہربانی، آپ اجازت دے دیں، یہ اپنے نازک ہاتھوں سے نکال دے گی۔ لڑکی نے جب دیکھا، اس نے کہا میں نکال دوں گی، ایسی کوئی مسئلہ نہیں، بابا جی آپ بیٹھیں، آرام کریں۔ اتنی دن باورچن آ گئی، کون یہ کون؟ کہنے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ان کے لیے کھانا وانا تیار کرو، میرا بھی کھانا تیار کرو، اپنا بھی تیار کرو، ان کا بھی تیار کرو، ہم کھانا کھائیں گے۔ چوکیدار نے کہا۔ اب وہ بادشاہ کی سوئیاں نکالتی رہی، بہت سوئیاں تھیں، اب آنکھوں پہ سوئیاں رہ گئیں، تو اس نے کہا، اسے پیشاب لگ آیا فقیر کی بیٹی کو، تو اس نے باورچن سے کہا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں، ان کا خیال رکھیں، تو میں ابھی آتا ہوں، پیشاب کر کے آتی ہوں۔ اس باورچن نے کیا کیا کہ اب تو 2 سوئیاں رہ گئی ہیں، یہ نکال دوں جیسے ہوش آ جائے گا۔ اس نے دونوں سوئیاں نکالی، لیکن بادشاہ کو ہوش نہیں آیا۔ اتنے وہ پیشاب کر کے آ گئی۔ آپ پیچھے ہٹیں، کیا بات ہے؟ یہ آپ نے نکالی؟ کہ ہاں میں نے نکالی۔ تو کہنے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ پیچھے ہٹیں، میں دیکھتی ہوں کیا بات ہے، پانی لے کے آؤ۔ پانی منگوایا، اس کے منہ پہ پانی چھڑکا، تو جو دیکھا تو 2 سوئیاں اور اس کی باریک باریک لگی ہوئی تھیں۔ جب اس نے وہ نکالی تو بادشاہ نے آنکھیں کھول لی۔ جب بادشاہ نے آنکھیں کھولی تو ایک خوبصورت عورت ان کے سامنے تھی، لڑکی تھی۔ کہنے آپ کون ہیں؟ کہنے میں تو، یہ بابا جی کون ہیں؟ میرے فقیر، وہ میرے سپاہی کہاں ہیں؟ کہنے کوئی نہیں ہے، وہ اتنی دیر میں دربان وہ آ گیا، دربان چوکیدار۔ ہاں بھائی دربان کیا بات ہے؟ کہنے جی وہ سارا سب کچھ لے گئے، فوجوں نے گرفتار کر لیا، محل کے سارے لوگوں کو مار دیا،
آپ کی فوج میں کوئی نہیں بچا ہے، سب کو گرفتار کر کے لے گئے۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ باہر بھیک مانگ رہے تھے دونوں، تو میں نے مدد کی تھی، انہوں نے آپ کے جسم کی سوئیاں نکالی اور تو یہ بیچاری آ گئی، ہم نے کھانا وانا کھلا دیا۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگے بھائی دیکھیں یہ تو آپ نے مجھے زندگی دی ہے۔ تو وہ بہوچن بولی کہ سوئیاں تو میں نے نکالی، 2 سوئیاں تو میں نے نکالی۔ اس نے کہا یہ تو اوپر لگی تھی، جو اندر لگی تھیں وہ نہیں آپ نے نکالی، اب 2 سوئیاں نکال کے آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ میں کہہ دوں کہ یہ میں نے کیا کام؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے سارے جسم کی سوئیاں نکالی ہیں اور یہ 2 سوئیاں آخری بھی میں نے نکالی ہیں، یہ تو بڑی سوئیاں تھیں ماتھے پہ لگی ہوئی تھیں جو آپ نے نکال دی، آپ کی مہربانی۔ بادشاہ نے کہا آپ چپ رہو، آپ بات کریں دوشیزہ۔ انہوں نے کہا کہ بس یہ میرا فرض تھا، میں نے کر دیا، ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہمارا کیا آج یہاں کل وہاں پر۔ کہا نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میاں جی ادھر آئیں، آپ میرے ساتھ بیٹھیں۔ انہیں کھلایا پلایا، آرڈر دیا اس کو کہ وہ انتظام کرو سارا۔ تو آپ ایسا کریں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس بچی سے شادی کر لوں۔ کہنے ہم فقیر لوگ ہیں، ہم سے کون کرے؟ کہنے نہیں میں کروں گا۔ اس طرح دیکھیے یہ بادشاہ بھی بچ گیا اور فقیر بھی اپنا کام کرنے لگا ہیں بادشاہ کے محل میں، اور وہ ان کی بیٹی جو تھی ملکہ بن گئی۔ تو یہ قدرت کا کرنا ہوتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے۔ اگر بات پسند آئی تو بلا کر بکری کرنا، اپنے دوستوں کو شیئر کرنا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔